اچھی امید انہی بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ آپ اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن بچوں کی عمر 10 سال کی 12 سال کی ہوتی ہے، 15 سال 16 سال کے جو نوجوان جن کے ہاتھ میں پوری دنیا اور پورے کا پورا علاقہ اور پورا کا پورا شہر اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے، اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے، جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، جس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے، جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے، اس عمر کے بچے نشہ لے رہے ہوں، اس عمر کے بچے نشے کی گولیاں کھا رہے ہوں، اس عمر کے بچے جو ہے برائیوں میں مبتلا ہوں، اور اس عمر کے بچے سلوشن لے رہے ہوں، اور اس عمر کے بچے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہوں، اور ایسے بچے جن کی عمر سنورنے کی ہوتی ہے، جن کی عمر بننے کی ہوتی ہے، جن کی عمر ایک جو ہے اپنے اندر تبدیلیوں کے پیدا کرنے کی ہوتی ہے، اس عمر کے بچے آج کل نشے کی بیماریوں میں لت پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور نوجوان ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ہاتھ اور پیر میں جو طاقت ہے اور یہ کمائی کے ذریعے محنت کے ذریعے اپنے گھر کو بہتر بنا سکتے تھے، اپنے گھر میں خوشی لا سکتے تھے، اپنے ماں باپ کے چہرے پر خوشی لا سکتے تھے، لیکن یہی بچے یہی نوجوان جب نشے کی اس بلا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو وہ گھر میں خوشی کہاں لا سکتے، وہ گھر میں مصیبت لاتے ہیں۔ اور پھر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں، بہنوں کی ذلت کا رسوائی کا سبب بنتے ہیں، ایسے نشہ لینے والے لڑکے جن گھروں میں ہوتے ہیں ان گھروں میں رشتے نہیں آتے، ان گھروں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اور اس گھر کے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی اولاد سے بہتر نہ ہونا ہی بہتر تھا، ایسی اولاد سے بہتر یہ تھا کہ ہم لاولد ہوتے، ہم بے اولاد ہوتے۔ پھر وہ اپنے بچوں پہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہی نوجوان جب اس بیماری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کا ذہن بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو دماغ کی طاقت ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ قتل ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ قتل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ کتنے نوجوان مارے جاتے ہیں، کتنے قتل ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتا ہے، اور محلے کے اندر سامان چوری ہوتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے جو وجہ ہے وہ شراب ہی نہیں بلکہ دوسرے بہت سارے نشے کی بیماریاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ شراب بیماریوں کی جڑ ہے، اور جو ہے نشہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس قوم کے اندر نشے کی بیماری ہوگی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قوم کبھی پروان نہیں پا سکتی۔ اس لیے اپنے سماج کو نشے کی لعنت سے بچائیے۔ جب یہ نوجوان بڑے ہوتے ہیں اور یہ بیماری ان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی اور ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو جو لڑکیاں ان گھروں میں آتی ہیں ان لڑکیوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ان پہ زیادتی ہوتی ہے۔ پھر یہی مرد شوہر کی شکل میں اپنے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عزت کے ساتھ رہے، وہ اپنے شوہر کی ذلت کا سبب بنتی ہے، اور اپنے شوہر کے ذریعے رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے وہ گھر تباہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بیوی جو کسی کے یہاں سے آئی تھی پھر اور وہ جو ہے اپنے شوہر کی طرف سے اور اپنے شوہر کی طرف سے وہ مارنا پیٹنا اس طرح کی ذلتیں برداشت کرتی ہے۔ کسی باپ نے کسی ماں نے اپنے بیٹی کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ وہ آپ کے گھر میں اور کسی کے گھر میں اس لیے بھیجے کہ اس کی بیٹی ذلیل ہو رسوا ہو، لیکن آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندان میں ہمارے محلوں میں ہماری آبادی میں یہی ہو رہا ہے۔ پھر یہ عورتیں ذلت کے ساتھ رہتی ہیں، پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں، پھر شرابی باپ کا بچہ کیا کبھی پڑھ سکتا ہے؟ پھر اس گھر کے اندر ترقی کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ بالکل نہیں کی جا سکتی۔ میرے دوستو،
ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اندر کون سا درد پیدا کرنا ہوگا، کون سی فکر پیدا کرنی ہوگی۔ یہ وقت آپ کو اللہ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، اس وقت کو ضائع مت کیجیے، برباد مت کیجیے۔ آپ کے ہاتھ محنت کی کمائی سے لبریز ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے محنت کی کمائی ہونی چاہیے، آپ کا وقت برباد نہیں ہونا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے نوجوان صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو اس قوم کو صحیح راستہ ملتا ہے، اور اس قوم کو صحیح دشا ملتی ہے، اور پھر وہ شہر بھی ترقی کرتا ہے، وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے سماج کو نشے کی لعنت سے بچائیے۔ اس نشے کی وجہ سے ہمارا سماج غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ غربت کی بہت بڑی وجہ وہ نشے کی وجہ ہے۔ نشے کی وجہ سے گھر میں بھی غربت آتی ہے اور سماج میں بھی غربت آتی ہے، پورا کا پورا علاقہ پچھڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سماج کو نشے کی لعنت سے بچانے کے لیے صرف ایک آدمی کی کوشش کافی نہیں ہے، کسی ایک آرگنائزیشن کی کوشش کافی نہیں ہے۔ سماج کے ہر طبقے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، دکاندار بھی کھڑا ہو جائے، محلے کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، اور ہر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے پڑوس میں، ہماری بستی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ انہیں سمجھائیے پیار سے، محبت سے، اس لیے کہ کسی بیمار سے نفرت نہیں کیا جاتا ہے، بیمار سے محبت کی جاتی ہے، بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا بیمار مل رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، اسے اس کے ماں باپ کی یاد دلائیے، اسے اس کے چھوٹے بچوں کا سہارا اسے یاد دلائیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ تمہارے سہارے پہ جی رہے ہیں۔ اگر تم اس طرح سے رہو گے تو تمہارے بچے کیسے پنپیں گے، تمہارے بچے کیسے صحیح تعلیم حاصل کریں گے، اور تمہارے گھر والوں کی حالت کیا ہوگی۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے سماج کو جو ہے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ابھی آپ کے پاس ہینڈ بل بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ اس ہینڈ بل میں اس کا ایڈریس بھی موجود ہے اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا ملتا ہے، اس کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، تو اس کی بھی فکر کی جائے گی۔ لیکن آپ لوگ اس کے لیے جب اویئر ہوں گے، اس کے لیے جب بیدار ہوں گے، اور ہر آدمی، ہر گلی کا انسان، ہر محلے کا انسان یہ سوچ کر آپ نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ یہ میرے گھر کی بیماری نہیں ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، یہ کسی محلے کا مسئلہ ہے، یہ پڑوس کا معاملہ ہے، وہ جائے بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا مطلب نہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو اس آگ کو آگے بڑھ کر بجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کیا اور اس آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ آگ آپ کے گھر میں بھی لگ جائے گی۔ اگر آپ کے محلے کے اور پڑوس میں ایسے نشہ لینے والے ہیں، اگر آپ نے ان کو نہیں روکا تو قریب ہے کہ وہ نشے کی بیماری کل کہیں آپ کے گھر میں نہ لگ جائے، آپ کے بچوں میں وہ بیماری نہ لگ جائے۔ اس کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے، یہ کوشش اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ اس لیے آپ کے پاس ہم آئے ہیں یہ فکر لے کر، یہ درد لے کر، اور آپ کو اس درد اور فکر میں شریک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ملتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، بتائیے، اور اگر آگے بھی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہمارے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی گائیڈ کی جائے گی۔ ہم سب کو اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ان باتوں کو سنا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔